اسٹیشن کے باہر ایک لمبی بس کھڑی تھی۔ سب لوگ آرام سے بس میں سوار ہو گئے اور بس امن آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ کالا بلّا اچانک ہی کہیں سے نکلا تھا اور بس کے چلتے ہی اس نے چھلانگ لگائی اور سیڑھی کے ذریعے وہ بس کی چھت پر پہنچ گیا، اور کسی کو احساس تک نہ تھا کہ وہ کالا بلّا بس کی چھت پر آرام سے لیٹا ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سمن آباد پہنچ کر جب بس ایک گھر کے سامنے رکی تو باراتیوں کے اترنے سے پہلے اس کالے بلے نے بس کی چھت سے دیوار پر چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ بارات کے لیے ایک پورا مکان خالی کرا لیا گیا تھا۔ اس مکان کے برابر ہی دلہن کا گھر تھا۔ برابر میں آنے والی خواتین کے لیے دلہن والے گھر میں ایک بڑا کمرہ مخصوص کر دیا گیا تھا۔ ویسے بھی یہ گھر اکبر کی امی کے لیے نیا نہ تھا۔ اکبر کی جس لڑکی سے شادی ہو رہی تھی وہ ان کی بہن کی لڑکی تھی۔ ان لوگوں کا یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اکبر نے نیلم کو اور نیلم نے اکبر کو دیکھ رکھا تھا۔ اکبر نیلم کو نیلم پری کہتا تھا اور نیلم تھی ہی ایسی ہی، وہ کسی پری کی طرح حسین لگتی تھی۔ اس کے سحر انگیز حسن سے متاثر ہو کر خاندان کے کئی لڑکے اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن نیلم اکبر کے کھاتے میں لکھی گئی تھی، اس لیے اکبر اب اسے لینے آ پہنچا تھا۔ عصر کے وقت نکاح سے پہلے جب اکبر کی امی سے بری دینے کو کہا گیا تو انہوں نے راشدہ کو آواز دی، راشدہ ذرا بری والا سوٹ کیس اٹھاؤ۔ جی اچھا امی۔ راشدہ نے دیوار سے لگا ہوا سوٹ کیس اپنی امی کے سامنے لا رکھا۔ امی نے اپنے پرس سے چابیاں نکالی اور سوٹ کیس کھولنے لگی۔ ابھی انہوں نے سوٹ کیس کا ڈھکن اٹھایا ہی تھا کہ یکدم انہیں چکر سا آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنی ناک پر رومال رکھ لیا۔ بری والے سوٹ کیس کا ڈھکن اٹھاتے ہی راشدہ کی امی کو جو چکر آیا تھا وہ صرف انہیں کو نہیں آیا تھا، بلکہ اس وقت کمرے میں جتنی خواتین بھی موجود تھیں سب ہی کا یہ حشر ہوا تھا۔ سب نے جلدی جلدی اپنی ناکوں پر دوپٹے رکھ لیے تھے۔ راشدہ کا برا حال تھا، اسے نہ صرف چکر آیا تھا بلکہ ایک دم جی متلا اٹھا تھا۔ وہ او او کرتی باتھ روم کی طرف بھاگی تھی اور وہاں اس کی ساری آنتیں سمٹ کر حلق میں آ گئی تھی۔ راشدہ کو بدبو کی برداشت نہ تھی، ذرا سی بدبو اس کا دماغ الٹ دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت پرفیوم میں نہائی رہتی تھی۔ سوٹ کیس سے برآمد ہونے والی بدبو ایسی تھی کہ اس نے دماغ میں گھس کر نسوں تک کو جلا دیا تھا۔ سوٹ کیس میں موجود بری کے جوڑوں کی بری حالت تھی، وہ سب غلاظت میں لتھڑے ہوئے تھے۔ ان جوڑوں کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ اب کمرے میں موجود دوسری خواتین کو بھی ابکیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ کمرے سے ساری خواتین بھاگ گئی تھیں، لیکن راشدہ کی امی موجود تھیں۔ انہوں نے بدبو سے بچنے کے لیے اپنے منہ پر اچھی طرح دوپٹہ باندھ لیا، لیکن بدبو تھی کہ پھر بھی گھسی چلی آ رہی تھی۔ راشدہ کی امی بہت پریشان تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بند سوٹ کیس میں یہ غلاظت کہاں سے بھر گئی۔ امی نے چٹکی سے اٹھا کر سارے جوڑوں کو دیکھ ڈالا، ایک جوڑا بھی صاف نہ تھا، نیچے تک ہر جوڑا غلاظت سے بھرا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے زیورات کے ڈبے نکالے، انہیں کھول کر دیکھا، ان کا بھی وہی حال تھا اور غلاظت بھری ہوئی تھی۔ بری کے جوڑوں اور زیورات کا حشر دیکھ کر راشدہ کی امی صدمے سے دو چار تھی۔ یہ کتنی عجیب بات ہوئی تھی کہ سوٹ کیس میں کسی نے غلاظت بھر دی تھی، یہ بات ان کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ اچانک کمرے میں میاؤں کی آواز سنائی دی۔ امی نے لپک کر دیکھا تو ایک کالا بلّا الماری کے پیچھے سے نکل رہا تھا۔ وہ باہر نکلا اور اس نے اپنے اگلے پاؤں پر جھک کر ایک زوردار انگڑائی لی اور امی کی طرف دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ راشدہ کی امی اس وقت کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ وہ بڑے مضبوط اعصاب کی مالک تھیں، لیکن اس کالے بلے کی آنکھوں میں جانے کیا بات تھی کہ انہیں اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے محسوس ہوتے معلوم ہوئے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ راشدہ، اے راشدہ! انہوں نے کمرے سے باہر آ کر آواز دی۔ راشدہ ابھی تک باتھ روم میں تھی، وہ امی کی آواز سن کر بھاگی ہوئی آئی۔ جی امی، اس نے اپنی ناک پر دوپٹہ اچھی طرح لپیٹتے ہوئے کہا۔ جا اپنے ابو اور ماموں فرقان کو بلا کر لا، امی نے پریشان لہجے میں کہا۔ بارات برابر والے مکان میں ٹھہری ہوئی تھی، نکاح کا وقت قریب تھا، لہٰذا سب تیار ہونے میں لگے ہوئے تھے۔ راشدہ کے ابو بابر علی نے اپنی بیٹی کو اس طرح بدحواسی سے کمرے میں آتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ ابو، آپ کو امی بلا رہی ہیں، جلدی چلیں۔ پھر راشدہ نے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر ماموں فرقان نظر نہ آئے۔ ابو، ماموں کہاں ہیں؟ ابھی تو یہیں تھے، شاید باتھ روم میں۔
ابھی بابر علی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ماموں فرقان باتھ روم سے نکل آئے۔ وہ آ گئے۔ خیریت؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ماموں خیریت نہیں، امی نے آپ کو اور ابو کو بلایا ہے، جلدی چلیں۔ راشدہ نے گھبرا کر کہا، کیوں بلایا ہے؟ ماموں فرقان نے اپنے ہاتھ تولیے سے پوچھتے ہوئے پوچھا۔ بڑی کے جوڑوں کا ستیہ ناش لگ گیا ہے، سوٹ کیس غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر راشدہ نے فوراً اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا۔ ارے! ماموں فرقان چونک پڑے۔ آؤ بابر، جلدی چلو۔ یہ لوگ تیزی سے باہر نکلے۔ راشدہ کی امی صابرہ گیٹ پر ہی کھڑی تھی۔ وہ شدید صدمے سے دوچار تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ صدمے کی بات بھی تھی، نکاح کا وقت سر پر تھا اور اتنی محنت اور پیار سے بنے ہوئے بری کا ناس لگ گیا تھا۔ سوٹ کیس کہاں ہے؟ بابر علی نے پوچھا۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ وہ اندر ہے، کمرے میں۔ صابرہ نے اپنی آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم نہیں یہ غلاظت اس میں کہاں سے آئی۔ آؤ دیکھتے ہیں، تم پریشان مت ہو۔ ماموں فرقان نے صابرہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ میں نے اتنی محنت سے بری تیار کی تھی، اتنے شوق سے ایک ایک جوڑا بنایا تھا۔ صابرہ نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، سب برباد ہو گیا۔ جس کمرے میں سوٹ کیس تھا وہاں کوئی نہ تھا۔ اس واقعے نے گھر کی تمام خواتین کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ ماموں فرقان نے آگے قدم بڑھائے۔ ان کے پیچھے بابر علی تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بدبو کا ایک تیز بھبکا آیا، حالانکہ سوٹ کیس بند تھا۔ ماموں فرقان نے فوراً اپنا سانس روک لیا اور تیزی سے ناک پر رومال رکھ لیا۔ بابر علی کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی اپنی ناک رومال سے ڈھک چکے تھے۔ صابرہ کمرے میں نہ آئی تھی، وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ ماموں فرقان نے سوٹ کیس کا ڈھکن اٹھایا۔ ڈھکن اٹھاتے ہی بدبو کا طوفان اٹھا۔ ناک بند ہونے کے باوجود فرقان کو اپنے دماغ کی نسیں جلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ غلاظت کو دیکھ کر ان کا جی متلا اٹھا۔ انہوں نے فوراً سوٹ کیس بند کر دیا۔